الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک صوفی باصفا، ایک عالم باعمل، ایک عاشق مجدد الفسانی حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور ان کی قائم کردہ نشانی یہ جامعہ مجددیہ کے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں ان کی دستار بندی بھی ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ایک حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، ایک عارف بھی تھے، وہاں ایک ان کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ وہ اولیاء کرام سے بڑی محبت، ارادت اور عقیدت رکھتے تھے. جہاں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں ایک اللہ کے ولی موجود ہیں، یہاں ایک اللہ کے مقرب بندے موجود ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہوئے وہ وہاں جاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے اور شرف ملاقات حاصل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ملک کے بہت سے علماء کرام، مشائخ اعظام کا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور بالخصوص جو نقشبندی آستانے تھے، ان کے جو سجادگان تھے وہ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اور یہ محبت بھی بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنا اور محبت سے ملاقات کرتے تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے. اور یاد رکھیے یہ تعلق اور یہ محبت اولیاء کرام سے جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ قبر میں بھی کام آتی ہے اور حشر میں بھی کام آتی ہے. جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرو، جس کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرو. جہاں جہاں پتہ چلتا تھا اس کو کہ فلاں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دو، فلاں کے یہاں پیدا ہو قتل کر دو. لیکن رب بھی اپنی شان دکھاتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں. اللہ کی تدبیر کیا آ گیا. وہ تدبیر کر رہا تھا کہ میرے خلاف جو لڑکا ہے جو بڑا ہو کر میری حکومت ختم کرے گا، وہ مروا رہا تھا اس کو. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی والدہ کو یہ وحی کی کہ اس کو ایک تابوت میں رکھو اور تابوت میں رکھ کے پانی میں بہا دو اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھا اور بہا دیا. وہ دریا جاتا تھا فرعون کے محل کے نیچے سے. جب وہ تابوت گزرنے لگا اوپر، جب جوان ہو گئے اور آپ نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. فرعون نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی جس کی وجہ سے میں نے ساری دنیا میں بچوں کو مارا تھا، یہ تو میرے گھر میں پالا. اس نے کہا پورا قرآن میں اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے. کہیں جناب
جادوگروں کو بلایا، ان سے مقابلہ ہوا، لیکن وہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن فرعون کی جو بیوی تھی اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی آ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ اب دیکھیے علماء یہاں سے ایک نقطہ بیان کرتے، کہتے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تابوت میں ان کو گزر رہا تھا، وہاں سے وہ صندوق، بالکل دودھ پیتے بچے تھے، 1 دن کے تھے، ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس بچے سے فرعون کی بیوی نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی ہونے والے تھے، نبوت کا اعلان کرنے والے تھے، اس اللہ کے نبی سے فرعون کی بیوی نے اپنے تعلق کا اظہار کیا، اپنے محبت کا اظہار کیا، اس محبت کی وجہ سے اللہ نے دولت اسلام سے اس کو مالا مال کر دیا۔ اور صرف یہ نہیں اسلام کی دولت مل گئی، بلکہ اس سے بڑی بڑی دولتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ قرآن پاک اس کا دوسرے مقام پہ ذکر فرماتا ہے کہ وہ کہتی ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون نے کہا اچھا میری بات نہیں مانی، میری بیوی ہو کر، اور اس کی بات مانتے اور اس کا کلمہ پڑھ رہی ہو۔ اس نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو۔ اپنے بیوی کو کہا سولی پہ لٹکا، اس کو حکم دے دیا۔ جب وہ سولی پہ چڑھتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رب ابنی عندک بیتا فی الجنت، اے اللہ مجھے جنت کے اندر اپنے 5 گھر عطا فرمائیو۔ عندک بیتن اللہ ونجنی من القوم الظالم، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا اللہ نے اسی وقت اس کی روح کو پرواز کر دی، جنت میں چلی گئی۔ اور جنت میں جانے کے بعد من عندک، یہ عندک لفظ جو ہے، حالانکہ جنت میں تو سب کو گھر ملے گا، جو بھی مسلمان ہے اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اپنے نبی کا وہ سب جنت کے اندر جائیں گے، لیکن عندک لفظ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ اپنے پاس مجھے گھر عطا کیجو، پتہ نہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کے پیاروں کی محبت کس جگہ پر پہنچا دیتی آدمی کو، کہ ظلم سے بھی نجات مل گئی، دنیا کے مصیبتوں سے بھی نجات مل گئی، اللہ کا قرب بھی اس کو حاصل ہو گیا، ایمان کی دولت بھی مل گئی، اور شہادت کا مرتبہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس لیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگا کیا کرو، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک۔ اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما دے۔ اب یہ حضور دعا مانگ رہے ہیں، حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ اب حضور کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت عطا کر دے۔ سب سے زیادہ تو اللہ کے محبوب تو حضور کی ذات ہے، یہ حضور ہمارے لیے سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو ارشادات فرمائے، جو حکامات دیے ہیں، ان احکامات پر عمل کریں۔ مولانا اشرف صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو کوئی دارالعلوم نہیں قائم کیا تھا، انہوں نے، حضرت نے فرمایا میاں کیوں نہیں کھولتے تم دارالعلوم، عالم ہو تم،
انہوں نے کسی نفسی طور پر کہا میں اتنا بڑا عالم کا ہوں، نہیں ماشاءاللہ کتاب تو تم بڑی، صاحب کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، فرماتے تھے کہ بھائی آپ کتاب ذرا سناؤ مجھے، عربی کتاب، تو مولانا ماشاءاللہ فرافر عربی کی کتاب پڑھ لیا کرتے تھے. اب وہ ایک عالمی پڑھ سکتا ہے. عربی کی کتاب پڑھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے اندر زیر زبر بڑے مشکل ہوتے ہیں پڑھنے. مولانا بڑے فرفر پڑھ دیتے، کہنے میاں تم تو اچھے خاصے عالم ہو اور تم کہتے ہو ہم عالم نہیں ہیں، زبردست عالم ہے، تو بہترین عبارت پڑھتے ہو، لہذا کھولو دارالعلوم اور دارالعلوم کر کے فیض پہنچاؤ. تو الحمدللہ ان کے کہنے پر مولانا نے دارالعلوم بھی قائم کیا. آج اس کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا الحمدللہ. ہمارے مولانا طیب صاحب ماشاءاللہ صحیح معنوں میں جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں. اب تو مولانا ماشاءاللہ ہمارے حماد صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں ماشاءاللہ، جامعہ سے پڑھ کے آئے ہیں ہمارے محمود آباد سے الحمدللہ، جید عالم ہیں ماشاءاللہ. یہ آستانہ الحمدللہ علم سے آباد ہے، اللہ کا شکر، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا الحمدللہ. عالم بن گئے ماشاءاللہ، پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ میرا جو مسند ہے وہ علم سے آباد ہے الحمدللہ. جو انہوں نے اپنی یادگار چھوڑی ہے یہ دارالعلوم، اس دارالعلوم کو آباد جو بھی کوئی کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ تعاون کرے گا، وہ سمجھ لیے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوش کر رہا ہے. ان کی روح خود کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دارالعلوم کے ساتھ تعاون کیا جائے. دامیں درہمیں سخنیں اپنے بچوں کو بھیجیں، یا عالم بنے یا حافظ بنے یا قاری بنے. ماشاءاللہ یہاں تو پورا علم دین پڑھایا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، درس نظامیہ پورا مکمل ہو رہا ہے یہاں الحمدللہ، قرأت علیحدہ پڑھائی جا رہی ہے، حفظ علیحدہ کرایا جا رہا ہے، درس نظامیہ علیحدہ پڑھایا جا رہا ہے. یہاں ماشاءاللہ اپنے بچوں کو داخل کریں آپ، یہ بھی ایک تعاون ہوتا ہے اس دارالعلوم کے ساتھ. دیگر جو اس کے ساتھ خدمت ہوتی ہے وہ تو کرنی چاہیے. آپ لوگ رمضان کے دن آتے ہیں یا آپ کی کوئی کیا نام ہے گندم وغیرہ ہوتی ہے، عشر وغیرہ ہوتا ہے، یہ لازمی ہے دینا. ہم لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. گندم ہوتی ہے، کسی کی کیا نام ہے فصلیں ہیں، اس میں سے عشر ادا نہیں کرتے، پیسے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، سارا پیسہ حرام ہو جاتا ہے. یہ سارا مال، یہ سارا اژدہا بن جائے گا. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اتنا بڑا اژدہا ڈال دیا جائے گا گلے کے اندر، اور وہ جناب تمہارے منہ کو کاٹے گا اور نوچے گا اور کہے گا وہی میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. عشر جو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے، وہ ڈریں اللہ کے عذاب سے کہ اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں، لہذا زکوٰۃ بھی ادا کریں. اور ایسے دینی مدرسوں میں دیں جہاں طلبہ پڑھ کے جائیں گے، عالم بن کے جائیں گے. کتنے علماء وہاں سے نکلے آتے ہیں، بوڑھے لوگ مجھے ملتے ہیں، بوڑھے لوگ ملتے ہیں. صاحب ہم تو ماشاءاللہ حافظ اشرف صاحب کی شاگرد ہیں یا حافظ اکرم صاحب کی شاگرد ہیں ماشاءاللہ. کتنا فیض ان حضرات کا جاری ہے الحمدللہ. پھر انہوں نے پڑھایا، پھر ان کے شاگردوں نے پڑھایا. یعنی کتنے شاگرد کے شاگرد نکل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سب کا ثواب مولانا اشرف صاحب کو مل رہا ہے. تو لہذا اس مدرسے کو ساتھ تعاون کریں آپ حضرات، اور اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قاری بنائیں، تاکہ وہ جب علم پڑھ کے جائیں گے ان کی زندگی تو سنواری جائے گی انشاءاللہ، لیکن ان کے صدقے میں قیامت کی اور حشر کی مشکلیں آپ کی بھی آسان ہو جائیں گی. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم جانے لگے گا جنت کے اندر تو اس کو روک دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے کیوں روک دیا تم نے، علم کا تو بڑا مقام ہے، اور حدیث میں تو بڑی شانیں آئی ہیں علم پڑھنے والے کی. اور یہ جناب دھڑا دھڑ عابد جا رہے ہیں اور عالم میں تو عالم ہوں، مجھے کیوں روکا؟ تو وہ کہے گا درمان تمہاری اسی شان دکھانے کے لیے تمہیں روکا ہے. یہ تو عابدوں کی شان ہے، اکیلے چلے جائیں جنت کے اندر. تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم اکیلے جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، جس پر جہنم واجب ہو گئی ہے اس کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے چلے جاؤ. تو کل قیامت کے دن یہ جو علماء یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں ان کا آپ کو پتہ چلے گا کیسے یہ قیمتی لوگ ہیں اور کس مقام اور کس مرتبے کے لوگ ہیں جو کیا نام ہے ہمیں بھی بخشوا کر جنت کے اندر لے کے جائیں گے. لہذا اپنے بچوں کو عالم بنائیے اور ان دارالعلوموں کے ساتھ آؤں. یہ دارالعلوم جو یہ مراکز ہیں، یہ قلعے ہیں، یہاں سے کیا نام ہے حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے. جو بھی کوئی اسلام کا دشمن آتا ہے حملہ کرنے والا، اس کا مقابلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ انہی مدارس سے ہوتا ہے. یہاں اسلحہ نہیں ہوتا، یہاں اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے دلائل ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے اسلحہ ہے، اس سے مقابلہ ہوتا ہے. اب وہ آج کل آیا ہوا ہے نا ذاکر نائک، بڑی جناب اس کی استقبال ہو رہے ہیں، بڑی شان ہے اس کی جناب، اس کے دھوم دھام مچی. ارے اس کا عقیدہ تو دیکھو، اس کا عقیدہ کتنا خراب ہے. معاذ اللہ اس کو یزید کو تو یہ امیر المومنین کہا کرتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی سے توہینیں کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور کیا نام اولیاء کرام کی توہینیں کی. ہاں یہاں کا عجیب طریقہ ہے، جو کیا نام ہے اس قسم کا وہ انسان اسی جناب بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے. اس کو ایک قادیانی کو مل گیا
کوئی گولڈ میڈل مل گیا اور وہ عالمی کوئی انعام مل گیا عبدالسلام کو، اس کی جناب بڑی آورد ہو رہی کہ صاحب پاکستان کے اندر اس کے نام پہ فلاں جگہ یونیورسٹی بنائی جائے، فلاں جگہ پر اس کو یہ، ارے بھائی یہ تو یہودیوں کی سازش ہے کہ ایسے لوگوں کو انعام دے کر، ایسے لوگوں کو نام کر کے چڑھاؤ اور پھر مسلمانوں کو گمراہ کرو ان کے ذریعے، پھر مسلمانوں کو تباہ برباد کرو ان کے ذریعے، اور ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا آدمی ہے، اس نے تو جناب بڑے بڑے جلسے کیے۔ جلسے تو کیا نام ہے، چون لائی کے بھی بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، وہ جو چین کا صدر تھا اس نے بڑے جلسے کیے تھے، روس کا بھی صدر بڑے جلسے کرتا ہے۔ تو جلسے جمع کرنا، آدمی کو جمع کرنا، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس بات کی کہ وہ حق کے اوپر ہے۔ اس کی عقیدت دیکھو، اس کے نظریات دیکھو، علماء سے پوچھو، علماء بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو کہ وہ اپنے عقیدوں کو درست رکھیں۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ قلعے ہیں، یہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے کے پر ہے۔ ابھی آج کل قادیانی کو کتنا مسئلہ چل رہا ہے اور کس قدر سازش ہو رہی ہیں قادیانیوں کی۔ خود ہمارے چیف جسٹس صاحب اس چکر میں آ گئے، قادیانیوں کے دباؤ میں آ گئے، اور قادیانیوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے جناب ان کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جناب زبردست احتجاج کیا اور ان کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ الحمدللہ 4-5 علماء بلائے تھے انہوں نے، ہم بھی گئے الحمدللہ، ہمیں بھی بلایا تھا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے فیصلے کے اندر یہ غلطیاں ہیں، آپ اپنی غلطی درست کیجئے۔ انہوں نے کہا میں اپنی تمام فیصلے کے اندر جتنے میرے پیراگراف ہوئے جن جن پر آپ لوگ کا اعتراض ہے وہ سب میں نکالنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ کہ نکالنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن کہا تھا انہوں نے کہ اب میں تفصیلی فیصلہ جاری کروں گا، لیکن تفصیلی فیصلہ وہ جاری نہیں کر رہا، اس لیے بڑی تشویش ہے، پوری قوم کو تشویش ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ تفصیلی فیصلے کے اندر کوئی گڑبڑ کر دیں اور کوئی قادیانی حق میں فیصلہ کر دیں۔ لہذا آپ حضرات جاگتے رہیں، سوئے نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ غلط آیا، سپریم کورٹ نے اور کیا نام ہے چیف جسٹس صاحب نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پھر آئیں گے میدان کے اندر، پھر گلیوں کوچوں میں نکلیں گے اور اپنے آقا کے ناموس کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب کی درجے بلند فرمائے اور ان کے ماشاءاللہ جانشین ہمارے مولانا طیب صاحب، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، اور حامد کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے اس سے ماشاءاللہ، اور اس دارالعلوم کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا بلاغنا۔